بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غزوہ بدر میں شرکت کے متمنہ جانصران اسلام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قطار میں کھڑے ہیں۔ ان میں انصار بھی ہے اور مہاجرین بھی، بوڑھے ہیں تو جوان بھی، سب کے دل جذبہ جہاد اور شوق شہادت سے سرشار ہیں۔ سب کفر اور اسلام کے درمیان ہونے والی پہلی جنگ میں حصہ لینے کے لیے بے قرار اور بے تاب ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محاذ پر جانے والے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا چناؤ فرما رہے ہیں۔ بوڑھوں، بیماروں اور 15 سال سے کم عمر بچوں کو محاذ پر جانے کی اجازت نہیں۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ صحابہ کو منتخب کر کے آگے بڑھے ہی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بچہ اپنا سر بلند کیے، گردن اکڑائے، پنجوں کے بل کھڑا ہو کر خود کو لمبے قد کا ظاہر کرنے کی کوشش میں مصروف ہے، لیکن پھر بھی اس کی تلوار اس کے قد سے بلند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچے کی اس ادا پر مسکرا اٹھے، اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور فرمایا، بیٹے تم ابھی چھوٹے ہو۔ بچہ یہ سن کر عاجزانہ انداز میں گویا ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اور میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں سے جنگ کرنے کا موقع عنایت فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچہ کے جذبہ جہاد کی تعریف فرماتے ہوئے اسے پیار سے گھر جانے کی ہدایت کی۔ اداس اور مغموم بچہ بادل ناخواستہ قطار سے نکل کر مایوسی کے عالم میں گھر کی طرف چل دیا۔ بچے کی ماں ان شمع حق کے پروانوں میں اپنے بیٹے کی شمولیت کی آرزو لیے قریب ہی کھڑی ہے۔ بیٹے کو مغموم کیفیت میں قطار سے نکلتا دیکھا تو خود بھی افسردہ ہو گئی۔ ماں اور بیٹے ناکام و مایوس گھر واپس لوٹ گئے۔ صاحبزادے کی عمر بامشکل 13 سال ہے، لیکن اسلام کے لیے مر مٹنے کا جذبہ ٹھاٹھے مارتے سمندر کی بے قابو موجوں کی طرح دل اور دماغ میں مدھو جزر پیدا کر رہا ہے۔ اب وہ دن رات ان راہوں کی تلاش میں ہے کہ جن پر چل کر صحبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قربت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو جائے، جہاں خوشنودی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقصد حیات ہو اور محبوب خدا کا محبوب بن جانا منزل مراد ہو، تو بارگاہ خداوندی ایسے نوجوانوں کو نئی راہیں دکھا دیتی ہے۔ کافی سوچ بچار کے بعد ایک دن والدہ سے گویا ہوا، اماں حضور، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ کے کلام کا حافظ، قاری اور عالم بنوں گا۔ ماں نے ان کے فیصلے کو پسند کرتے ہوئے حوصلہ افزائی کی اور پھر ماں کی حوصلہ افزائی نے ارادوں کو جلا بخشی۔ بس پھر کیا تھا، آتش شوق نے جذبوں کو جنوں میں بدل دیا۔ دن رات اسی کام میں مصروف ہو گئے، جہاں سے کوئی صورت یا آیت ملتی اسے یاد کرتے اور بہتر سے بہتر انداز میں اس کی قرات کرتے۔ اللہ نے ذہانت اور فنانت اور قوت حافظہ خوب عطا فرمائی تھی۔ ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ بہت سی آیات اور صورتیں ازبر کر لیں اور خوبصورت انداز سے قرات کا فن بھی سیکھ لیا۔ کاتب وحی ایک دن والدہ نوار بنت مالک انہیں لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ زید ہے، یہ قرآن کریم کی 17 صورتیں یاد کر چکا ہے اور ان کی تلاوت اسی انداز میں کرتا ہے جس انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئی ہیں۔ نیز اس کی تحریر بھی بہت عمدہ ہے اور لکھنا پڑھنا بھی جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان سے قرآن کریم سنا تو یوں لگا کہ لبوں سے پھول برس رہے ہوں اور لفظوں کی صورت میں خوشنما رنگ برنگے پھولوں کی کلیاں فضا کو مشک و عنبر سے معطر کر رہی ہیں۔ قرات کی روح پرور آواز نے جیسے سما باندھ دیا تھا۔
قرآنی الفاظ کا اتار چڑھاؤ، عمدہ تجوید اور خوبصورت انداز نے اہل مجلس کو محصور کر دیا۔ ہونٹوں سے نکلے جملے یوں جھلملا رہے تھے جیسے آسمان پر ستاروں کی کہکشاں۔ ایک طرف حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات سامعین کی سماعتوں میں رس گھول رہی تھی، تو دوسری طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کے لیے ایک بڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کارکردگی سے بہت خوش ہوئے، انہیں اپنی مجلس میں بیٹھنے کی اجازت دی اور اس کے ساتھ ہی انہیں کاتب وحی کے عظیم منصب پر فائز فرما دیا۔ پیدائش اور قبول اسلام: حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجری نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 11 سال پہلے مدینہ منورہ یثرب میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ثابت بن ضحاک ہجرت سے 5 سال پہلے جنگ باس میں مارے گئے تھے۔ اس وقت حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 برس تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش والدہ نوار بنت مالک نے کی۔ نبوت کے 12ویں سال 621 عیسوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کا پہلا سفیر بنا کر یثرب بھیجا، تو ان کی کوششوں سے دیگر افراد کے ساتھ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ شجرہ نسب: آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب یوں ہے: زید بن ثابت بن ضحاک بن زید بن لوازن بن عمر بن عبد بن عوف بن غنم بن مالک بن نجار۔ سیرت کی کتب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 کنتیں ابو سعید، ابو خارجہ اور ابو عبد الرحمن تحریر ہیں۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مقام: حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قوت حافظہ، علم و دانش، فضل و کمال، فہم و فراست، ذہانت و فنانت، شیریں کلامی اور عشق قرآنی کی بادولت چھوٹی عمر میں ہی بارگاہ رسالت کے مقربین خاص میں شمار ہونے لگے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربت کا یہ عالم تھا کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازراہ شفقت اور محبت اپنائے زنوائے مبارک ان کی ران پر رکھ دیتے۔ ایسے ہی ایک موقع پر وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زانوئے مبارک اتنا بھاری محسوس ہوا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں میری ران ہی نہ ٹوٹ جائے، لیکن وحی کے نزول کے بعد یہ کیفیت ختم ہو گئی۔ مختلف زبانوں پر عبور: ایک دن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے زید، تم میرے لیے عبرانی یہود کی زبان سیکھ لو۔ اللہ کے رسول کے حکم پر تو جان بھی حاضر ہے۔ خوش ہوتے ہوئے جواب دیا: یا رسول اللہ، بہت جلد سیکھ لوں گا۔ ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ ایک دن بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا: یا رسول اللہ، میں نے عبرانی پر عبور حاصل کر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسرت کا اظہار فرماتے ہوئے دعاؤں سے نوازا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی ضرورت ہوتی یہودیوں سے عبرانی میں خط و کتابت فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سریانی، فارسی، رومی، قبطی اور حبشی زبانیں بھی سیکھیں، اور ایک وقت وہ آیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ نوجوان ترجمان توریت اور انجیل کے عالم بن گئے۔ کتابت وحی کے ساتھ غیر ملکی سلاطین اور سربراہان کے ساتھ خط و کتابت کے فرائض بھی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی انجام دیتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد رسالت ہی میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ دنائی اور حکمت پر مبنی فیصلہ رحمت دو جہاں شہنشاہ کون و مقام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد خلیفۃ المسلمین کے انتخاب کے معاملے پر مختلف آراء سامنے آ رہی تھیں۔ اسی سلسلے میں سقیفہ بنی سعدہ میں انصار و مشاورت کے لیے جمع ہوئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر ملی تو وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر وہاں پہنچے
تاکہ اس معاملے کو اچھے طریقے سے حل کر لیا جائے۔ یہاں کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ انصار مہاجرین سے زیادہ ہیں، لہٰذا خلیفہ انصار میں ہی ہونا چاہیے۔ ایک صحابی سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجویز دی کہ دو امیر مقرر کر لیے جائیں، یعنی انصار کا امیر الگ ہو اور مہاجرین کا الگ۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے۔ مدینہ کے انصار میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربت اور علمی قابلیت کی بنا پر بڑا احترام تھا۔ کچھ انصار نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے جاننا چاہی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بڑے پرعزم اور پرجوش انداز میں مجمع سے مخاطب ہوئے۔ اے مدینے کے لوگوں، کیا تم بھول گئے ہو کہ اللہ کے رسول مہاجر تھے اور خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بننے کا حق بھی مہاجرین ہی کا ہے؟ جس طرح ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انصار تھے، اسی طرح ہم مہاجرین خلیفہ کے بھی انصار رہیں گے۔ اس ایمان افروز تقریر کے بعد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب انصار مدینہ کے لیے مشعل راہ ثابت ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام انصار صحابہ نے سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یوں یہ معاملہ انتہائی خوش اسلوبی سے حل ہو گیا۔ تدوین قرآن کا اہم فریضہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو جہل کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا، لیکن انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شکست کا علم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید کو فوج کا امیر بنا کر روانہ کیا۔ مسلمہ کذاب کی سرگوبی کی اس مہم میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید کے ساتھ 13,000 مجاہدین کی فوج تھی، اور آپ ابھی یمامہ کے مرکزی دروازے کے قریب ہی پہنچے تھے کہ مسلمہ نے اپنے قبیلے ربیہ کے 40,000 جنگجوؤں کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ یہ ایک انتہائی خونریز جنگ تھی جس میں مجاہدین کے ہاتھوں مسلمہ کذاب سمیت 17,000 سے زائد مرتدین مارے گئے، لیکن اس جنگ میں 1,000 سے زائد مسلمان بھی شہید ہوئے، جن میں 700 کے قریب حفاف اور کرا شامل تھے۔ حفاف اور کرا کا اتنی بڑی تعداد میں شہید ہونا انتہائی اہم معاملہ تھا، چنانچہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ قرآن کریم کو کتابی صورت میں جمع کر لیا جائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اہم اور حساس ذمہ داری حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی۔ حضرت زید کہتے ہیں کہ شروع میں تو مجھے یہ کام کرنے میں تعمل رہا، لیکن پھر اللہ کی رضا سے میں نے صحابہ اکرام کی ایک جماعت کے ساتھ مل کر قرآن پاک کے تمام اجزاء جو مختلف صحابہ اکرام اور ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے جمع کیے۔ یہ چمڑوں کے ٹکڑوں، جانوروں کی چوڑی ہڈیوں، درختوں کی چھال وغیرہ پر لکھے ہوئے تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عظیم کام میں تقریباً 60 صحابہ اکرام پر مشتمل ٹیم کی معاونت حاصل تھی۔ خلیفہ سوئم حضرت عثمان غنی نے اپنے دور خلافت میں اس نسخے کی 5 نقلیں بنوا کر مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، کوفہ، شام اور بصرہ میں رکھوائیں۔ قرآن پاک کے نسخوں کی نقول تیار کرنے کا کام بھی حضرت زید بن ثابت ہی کے زیر نگرانی سر انجام پایا۔ خلفائے راشدین کی نظر میں حضرت زید کا مقام و مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق جب خلیفہ بنے تو آپ نے حضرت زید بن ثابت کو منصب کتابت پر فائز رکھا اور انہیں اپنی مجلس شورا کا رکن بھی بنایا۔ امیر المومنین سیدنا عمر نے اپنے دور خلافت میں نہ صرف انہیں شعبہ کتابت کے امیر کے منصب پر بحال رکھا بلکہ مدینہ منورہ کا قاضی بھی مقرر کیا۔ حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے کہ اہل مدینہ زید کے علم کے محتاج ہیں، کیونکہ جو شے حضرت زید کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں۔
ایک موقع پر حضرت فاروق اعظم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، لوگوں، کسی کو قرآن پاک اور فرائض کے بارے میں کچھ دریافت کرنا ہو تو وہ زید بن ثابت سے دریافت کرے۔ حضرت فاروق اعظم کی شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی نے انہیں سابقہ عہدوں پر بحال رکھا، بلکہ 31 ہجری میں انہیں بیت المال کا بھی امیر مقرر کر دیا۔ حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی جب بھی مدینہ منورہ سے باہر جاتے تو اپنا جانشین انہی کو مقرر کرتے۔ گویا حضرت زید نے جنگ جمل اور صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہیں دیا تھا، لیکن اس کے باوجود سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید بن ثابت کے عزت و احترام میں کوئی کمی نہیں آنے دیتے تھے۔ فرمان نبوی، ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید کی علمی قابلیت کو سہراتے ہوئے فرمایا، میری امت میں علم فرائض علم میراث کے جاننے والے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وصال، کاتب وحی، عاشق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، منبع علم و فضل، قرآن کریم، توراۃ اور انجیل کے محافظ، کئی زبانوں کے ماہر، ترجمان رسول، چاروں خلفائے راشدین کے پیارے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 45 ہجری میں 56 سال کی عمر میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر پر مدینہ منورہ سوگ میں ڈوب گیا۔ مسلمان غم سے نڈھال تھے اور پورا شہر جنازے میں امڈ آیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تدفین کے بعد غم زدہ لہجے میں فرمایا، دیکھو لوگو، علم کو جب جانا ہوتا ہے تو اس طرح جاتا ہے۔ آج علم کا بہت بڑا ذخیرہ مٹی تلے دفن ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انتقال کی خبر ملی تو ان کی زبان سے بے اختیار نکلا، افسوس کہ آج امت کا بہت بڑا عالم اپنے رب سے جا ملا۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غم کا اظہار اس شعر میں کیا، حسان اور اس کے بیٹے کے بعد ایسے اشعار کون پڑھ سکے گا، اور قرآن کا مطلب و مفہوم حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کون بیان کر سکے گا، سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر اور صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔